الله الرحمن الرحيم. الحمد Recording in لله progress. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ القلم کی ابتدائی 16 آیتیں تلاوت کی ہیں. یہ صورت مبارکہ مکیہ ہے اور کل 52 اس میں آیتیں ہیں اور 2 رکوع پر یہ مشتمل ہے. اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان الزامات کی تردید کی ہے جو کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے تھے. چنانچہ اس صورت مبارکہ کی پہلی آیت ہے نون والقلم وما يسطرون. نون یہ حروف مقطعات میں سے ہے. ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کے اندر بعض صورتوں کے شروع میں یہ حروف وارد ہوئے ہیں. کہیں ہے طا ہا، کہیں ہے یا سین، کہیں ہے الف لام را، کہیں ہے الف لام میم را، کہیں ہے ہا میم عین سین قاف وغیرہ. یہ صورتوں کی ابتدا میں یہ حروف جو آتے ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. ان حروف مقطعات کے بارے میں ہمیں 2 باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات ان کے یقیناً کوئی نہ کوئی معنی ضرور ہے. اللہ تعالیٰ بغیر کسی مقصد کے قرآن پاک میں کسی لفظ کو، کسی حرف کو استعمال فرمائے، ایسا ناممکن ہے.
تو ان حروف مقطعات کے کوئی نہ کوئی معنی ضرور ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ان حروف سے کوئی نہ کوئی مراد ضرور ہے، لیکن ان حروف مقطعات کے کیا معنی ہیں اور ان حروف سے اللہ کی کیا مراد ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں نہیں بتائی۔ لہٰذا اس کے معنی صرف اللہ جانتے ہیں۔ یہ اللہ کی کتاب کا ایک راز ہے جو اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان حروف کے معنی مرادی اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو نہیں بتایا ہے۔ اسی لیے مفسرین کرام سلف صالحین جب قرآن کی تفسیر کرتے ہیں تو جب ان حروف مقطعات پر آتے ہیں تو ان کی کوئی تفسیر نہیں کرتے، کوئی تشریح نہیں کرتے، ان کے کوئی معنی نہیں بیان کرتے، بلکہ ایک مشہور جملہ ہے جو اس موقع پر وہ کہتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بہ، کہ اس کے کیا معنی مرادی ہیں وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ان حروف میں کوئی ایسے احکام یا کوئی ایسے عقائد نہیں ہیں جو بندوں کے لیے ضروری ہوں۔ اگر ان حروف میں کوئی ایسا عقیدہ ہوتا یا کوئی ایسا حکم شرعی ہوتا جو بندوں کے لیے ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو ضرور بتاتے اور سمجھاتے، لیکن چونکہ اس کے معنی کا ہمارے کسی عقیدے سے اور ہمارے کسی فقہی مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان حروف مقطعات کے معانی کو صیغہ راز میں رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور قسم ہے ان باتوں کی، ان چیزوں کی جو وہ لکھتے ہیں۔ قلم سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں دو قول ہیں۔ ایک قول تو ہے کہ قلم سے مراد ہے قلم تقدیر، قلم سے مراد ہے قلم تقدیر، تقدیر کا قلم، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے۔ چنانچہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اپنی تمام مخلوقات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، اور پھر اس قلم کو اللہ نے حکم دیا لکھو۔ تو اس قلم نے عرض کیا کہ اللہ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تقدیر لکھو۔ چنانچہ پھر اس قلم نے لوح محفوظ میں ابد تک آنے والے تمام حالات کو، تمام واقعات کو تفصیل کے ساتھ لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ اور ایک روایت ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے تقدیر کو لکھ دیا تھا کہ اس دنیا میں کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، کون آئے گا، کون نہیں آئے گا، کون کب آئے گا، کون کب جائے گا، اور کون کیا کرے گا، اور کیا چھوٹے اور بڑے واقعات اس دنیا کے اندر رونما ہوں گے۔ ساری چھوٹی بڑی ساری باتیں جو ابد تک پیش آنے والی ہیں وہ سب اس دنیا کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا۔ تو ایک قول تو یہ ہے کہ والقلم میں قلم سے مراد قلم تقدیر ہے۔ اس وقت تو ترجمہ ہوگا والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور ان باتوں کی جو وہ فرشتے لکھتے ہیں۔ اور ایک دوسرا قول ہے جو ابو حاتم وغیرہ کی طرف منسوب ہے کہ اس قلم سے مراد مطلقاً قلم ہے، ایک عام قلم،
جو ہم لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جس سے ہم لوگ لکھتے ہیں، اساتذہ، طلباء، دکاترہ، پروفیسر حضرات، آفسوں میں کام کرنے والے، جو دنیا کے مختلف مقامات پر لوگ ایک عام قلم سے جو بازار سے خرید کر لکھتے ہیں، وہ قلم یہاں مراد ہے۔ تو اس صورت میں ترجمہ ہوگا قسم ہے قلم کی وما یسطرون، اور جو لوگ اس قلم سے لکھتے ہیں ان تمام باتوں کی قسم۔ اب سوال یہ ہے کہ اس عام قلم کی قسم کیوں کھائی گئی؟ قلم تقدیر تو واقعتاً ایک بہت بڑی چیز ہے، وہ اس لائق ہے کہ اس کی قسم کھائی جائے، کیونکہ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھا لیتے ہیں وہ چیز عظمتوں کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو جاتی ہے۔ اب ایک عام قلم کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، معلوم ہوا کہ یہ عام قلم جو ہے جس سے صبح شام ہم لوگ لکھتے ہیں، یہ بھی اللہ کی نگاہ میں کوئی معمولی چیز نہیں، اور یہ وہی قلم ہے جس کا سورۃ القلم میں ذکر ہے، سورۃ العلق میں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو یہ قلم جو ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ قلم جو ہے یہ لکھنے پڑھنے کا ذریعہ ہے، یہ تعلیم کا ذریعہ ہے، اور تعلیم جو ہے وہ انسان کو انسان بناتی ہے، تعلیم انسان کو مہذب بناتی ہے، تعلیم جہالت کے پردوں کو پھاڑتی ہے اور علم کا نور اور علم کی روشنی عطا کرتی ہے۔ ایک فارسی شاعر نے کہا قلم گویت کے منشا ہے جہانم، قلم گویت کے منشا ہے جہانم، قلم کشرا بدولت می رسانم، کہ قلم یہ کہتا ہے کہ اصل تو دنیا کا بادشاہ میں ہوں۔ جو انسان اپنے کو بڑے بڑے عہدوں پر سمجھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑے عہدے پر تو میں ہوں۔ قلم گویت کے من شاہ جہانم، اس دنیا کا بادشاہ تو میں ہوں، قلم کشرا بدولت می رسانم، کیونکہ قلم چلانے والے کو حکومت کی کرسی تک میں پہنچاتا ہوں۔ جب انسان علم حاصل کرتا ہے، قلم کو استعمال کرتا ہے اور تعلیم حاصل کرتا ہے، اور پھر اس میں قابلیت اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے، تب وہ دنیا کے اونچے اونچے عہدوں پر پہنچتا ہے۔ تو اصل جو ہے وہ یہ قلم ہے۔ اسی طرح ایک عربی شاعر نے کہا اذا اقسم الابطال یوما بسیفہم، اذا اقسم الابطال یوما بسیفہم وعدوه مما يكسب المجد والكرم كفى قلم الكتاب عزا ورفعة مدى الدهر ان الله اقسم بالقلم، کہ اگر میدان جنگ کے بہادر کسی دن تلوار کی قسم کھاتے ہیں اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عزت اور شرف دلانے والی چیز جو ہے وہ یہ تلوار ہے، تو یاد رکھو یہ جو لکھنے پڑھنے والوں کا قلم ہے اس کی عزت اور شرف اور فخر کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے کہ اللہ نے قلم کی قرآن میں قسم کھائی ہے۔ اس فضیلت کے بعد قلم کو اپنی فضیلت ثابت کرنے کے لیے کسی اور دلیل کی اور پروف کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ ہمارا جو دین اسلام ہے اور ہماری جو شریعت مطہرہ ہے اور ہماری جو کتاب قرآن کریم ہے، یہ تعلیم کو اور لکھنے پڑھنے کو ہمیشہ اہمیت دیتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے اس سورت کے شروع میں قلم کی قسم کھائی ہے جو لکھنے اور پڑھنے کا آلہ اور ذریعہ ہے۔ چنانچہ یہ قسم کھانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی اپنے رب کی رحمت، اپنے رحمت کے فضل سے
آپ مجنون نہیں ہیں، آپ پاگل نہیں ہیں، آپ کا ذہنی توازن خراب نہیں ہے۔ یہ کفار مکہ جو آپ کو مجنون کہتے ہیں، آپ کو نعوذ باللہ پاگل کہتے ہیں، آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعویٰ بھی فرما دیا، اور اسی دعوے کے ضمن میں اللہ نے دلیل کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ دعویٰ کیا ہے کہ اے نبی آپ مجنون نہیں ہیں، بلکہ آپ تو عقل و خرد کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں۔ کیوں؟ بنعمت ربی کا، اپنے رب کی رحمت سے، نعمت سے، فضل سے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ ایک بالکل واضح بات ہے کہ جس انسان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہو، نعمتوں کی بارش ہو، اللہ تعالیٰ کے لامتناہی انعامات کا ایک سلسلہ ہو، کیا وہ پاگل ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ جو اللہ کے رحمتوں اور نعمتوں میں چاروں طرف سے گھرا ہوا ہو، کیا وہ اپنا ذہنی توازن کھو سکتا ہے؟ یہ انتہائی نامعقول سوچ ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ ظاہر ہے کہ یہ کفار مکہ آپ کو جو مجنون کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، وہ آپ کے دین کی وجہ سے اور آپ کے منصب نبوت کی وجہ سے کہتے تھے۔ دو وجہ ہو سکتی ہیں مجنون کہنے کی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے، مختلف قسم کی کیفیات آپ کے جسم پر ظاہر ہوتی تھی۔ تو یہ کفار جب آپ کی ان کیفیات کو دیکھتے تھے جو عام طور پر کسی بندے پہ نظر نہیں آتی، اور پھر جب وحی کا نزول ہو جاتا تھا اور آپ اس کیفیت سے باہر آتے تھے تو آپ پھر قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتے تھے۔ تو یہ وحی کی حقیقت اور نزول وحی کی یہ کیفیت، یہ ان کفار مکہ کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، جس کی وجہ سے وہ آپ کو مجنون و دیوانہ کہتے تھے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کا چراغ لے کر آئے اس دنیا میں تو سارا عرب اس وقت کفر اور شرک کی دلدل کے اندر پھنسا ہوا تھا، ہر ایک کفر اور شرک کے اندر مبتلا تھا، ہر گھر میں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، ہر جگہ بت رکھے ہوئے تھے، اور ہر موقع پر بتوں سے مانگا جاتا تھا۔ ایسے موقع پر جب پوری سوسائٹی اور پورا معاشرہ بت پرستی کے دلدل کے اندر پھنسا ہوا ہو اور ایک شخص اس کفر و شرک کی تردید کرے اور توحید کا پیغام عام کرے اور یہ اپنا عزم ظاہر کرے کہ وہ ساری دنیا سے کفر کو، شرک کو مٹانے کے لیے آیا ہے، تو بظاہر یہ ایک دیوانے کا خواب نظر آتا ہے۔ اتنی بڑی بات اور اتنا بڑا دعویٰ کرنے والا بظاہر ایک دیوانہ ہی ہو سکتا ہے، ورنہ جہاں کفر و شرک پوری سوسائٹی کے ایک ایک فرد کی رگ رگ میں بسا ہوا ہو، کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص آ کر ان کی رگوں سے شرک کو نکال کر توحید کا نور ان کے قلب میں، ان کے جسم میں بھر دے؟ یہ بظاہر ایک دیوانگی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو ان وجوہات کی وجہ سے کفار مکہ آپ کو مجنون کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور سے فرمایا کہ جس چیز کی وجہ سے یہ آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، وہی چیز آپ کے لیے باعث فضیلت، باعث ثواب اور باعث اجر ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ اے نبی یقین جانیے، اِنَّ تاکید کے لیے آتا ہے، کسی بات کو یقینی بتانے کے لیے آتا ہے،
یقین جانیے کہ آپ کے لیے تو ایسا اجر ہے، ایسا ثواب ہے غیر ممنون، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جس چیز کو، توحید کی جس دعوت کو، نبوت کے جس منصب کو، اسلام کی جس تعلیم کو یہ جنون کہہ رہے ہیں، یہ تو ایسی چیز ہے کہ اس پر آپ کو ملنے والا جو اجر ہے اور جو ثواب ہے وہ لامتناہی ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ بھی اس دعوے کی دلیل ہے۔ دعویٰ کیا تھا؟ کہ آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے اور مجنون نہیں ہیں، آپ تو عقل و خرد کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ اس کی پھر ایک دلیل ہی اس آیت میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کے عظیم ترین مقام پر ہیں، آپ تو حسن اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو دیوانہ ہوتا ہے اور جو مجنون ہوتا ہے اس سے بڑا بد اخلاق تو کوئی نہیں ہوتا۔ وہ تو لوگوں کو گالیاں دیتا پھرتا ہے، لوگوں کو ڈھیلے اور پتھر مارتا پھرتا ہے، پورا گھر اور پورا محلہ اس سے پریشان رہتا ہے، اس کی حرکات سے، اس کے تصرفات سے۔ اور آپ کا جو مقام ہے وہ کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بد اخلاقی تو کجا، اخلاق کے آپ اس مقام پر فائز ہیں کہ جس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے ہیں، ان تمام انسانوں میں جو اچھے اخلاق والے لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کے حسن اخلاق کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، خدائے پاک کی قسم یہ جھک جائے گا۔ تو جو اخلاق کی اس مقام پر فائز ہو، کیا وہ دیوانہ اور پاگل و مجنون ہو سکتا ہے؟ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں جنہوں نے کہہ دی ہے، بات آئی گئی ہو جائے گی ایسا نہیں ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، اے نبی کچھ ہی دنوں کے بعد آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے۔ کون لوگ؟ جو آج آپ کو پاگل و دیوانہ کہہ رہے ہیں۔ کیا دیکھ لیں گے؟ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ آپ دونوں میں سے کون جنون میں اور پاگل پن میں مبتلا ہے۔ حقیقت میں مجنون کون ہے ابھی دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی، جب کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کی دعوت کے اثرات ظاہر ہونے شروع ہوں گے، اور یہی آج آپ کو مجنون کہنے والے کل حلقہ بگوش اسلام ہوں گے اور آپ کے ہاتھ پر ایمان لائیں گے، اور جو ایمان نہیں لائیں گے وہ ذلیل اور رسوا ہوں گے، تو دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی کہ مجنون یہ تھے نعوذ باللہ، یا آپ کو مجنون کہنے والے مجنون تھے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، بے شک آپ کا رب خوب اچھی طرح جانتا ہے ان لوگوں کو بھی جو اپنے راستے سے بھٹک گئے ہیں، یعنی گمراہ ہو گئے ہیں۔ گمراہ لوگوں کو بھی اللہ خوب جانتے ہیں کون کون ہیں۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور جو ہدایت یافتہ ہیں، سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں، حق پرست ہیں، اللہ ان کو بھی خوب جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، اے نبی آپ ان جھٹلانے والوں کی کسی بات کو نہ مانیے۔ یہ جو آپ کو آج جھٹلا رہے ہیں، اگر یہ آپ کو کوئی مشورہ دیں، آپ کے ساتھ کچھ صلح صفائی کرنا چاہیں، آپ کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرنا چاہیں، تو آپ فلا تطیع، ان کی اطاعت مت کیجیے، ان کی باتوں میں نہ آئیے۔
وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے، آپ اگر ڈھیلے پڑ جائیں تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ یہ اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جب کفار مکہ نے آپ کے سامنے ایک پیشکش رکھی تھی کہ آپ نرم پڑ جائیے اور کچھ ہم نرم پڑ جائیں۔ اس وقت جو ماحول اتنا گرم ہے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور ہمارے بتوں کو آپ باطل قرار دے رہے ہیں، اور ہم بھی آپ کو ایک سے ایک تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، تو یہ جو ماحول گرم ہے اس کو تھوڑا ٹھنڈا کیا جائے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نرم پڑ جائیں، ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں گے، ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ لہذا انہوں نے یہ پیشکش کی کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا مت کہیے، اور جس طرح ہم اپنے بتوں کی عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں اپنے آباء و اجداد سے، اسی طرح ہمیں آپ بتوں کی عبادت کرنے دیجیے، اور ہم بھی آپ کو ٹچ نہیں کریں گے، آپ کو پریشان نہیں کریں گے، اور آپ کو جو تکلیفیں پہنچانے کا ایک سلسلہ ہے ہم اس کو بند کر دیں گے۔ تو اس طرح جو ہے ماحول ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کام آپ مت کیجیے گا۔ چنانچہ یہ مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کو کبھی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کفار کے ساتھ ایسا ایگریمنٹ کریں کہ جس سے مداہنت فی الدین کا پتہ چلے۔ اسے مداہنت فی الدین کہتے ہیں۔ ہم امت محمدیہ ہیں، ہمیں ہر موقع پر جہاں بھی اللہ موقع دے، ہمیں توفیق دے، ہمیں اپنے دین کی دعوت دینی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اے نبی آپ ہر اس شخص کی بات نہ مانیے جو حلاف ہے۔ حلاف کے معنی بہت زیادہ قسمیں کھانے والا، بات بات پر قسم کھانے والا، کوئی جملہ بغیر قسم کے ادا ہی نہیں ہوتا۔ اور مہین، مہین کہتے ہیں عربی زبان میں بے وقعت، بے قیمت، جس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ ہمازن، وہ لوگوں پہ طعنے بہت کستا ہے، طنز بہت کرتا ہے، لوگوں پر طنز کرنے کا وہ عادی ہے۔ مشاء بنمیم، اور لوگوں کی چغلی کھاتا پھرتا ہے، اس کی بات ادھر لگا دی، اس کی بات ادھر لگا دی، اس طرح لوگوں کی شکایتیں اور چغلی کھاتا پھرتا ہے۔ مناع للخیر، ہر خیر کے کام سے، بھلائی کے کام سے، اچھے کام سے لوگوں کو روکتا ہے۔ کسی کو خیر کرتا ہوا دیکھے تو اس کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، اور پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو اس خیر کے کام سے روک دے۔ معتدن، زیادتیاں کرتا ہے، لوگوں پہ ظلم کرتا ہے۔ اثیم، اور وہ بے عمل ہے، بد عمل ہے، ہر برے کام کو انجام دینے والا ہے۔ عتل، بڑا اجڑ ہے، سخت مزاج، بد مزاج۔ بعد ذلک زنیم، اور ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ وہ زنیم بھی ہے، یعنی ثابت النسب نہیں ہے، کسی اچھے خاندان کا نہیں ہے۔ زنیم کہتے ہیں جس کا نسب اس کے باپ سے ثابت نہ ہو، جس کو عام زبان میں لوگ حرامی کہتے ہیں، یہ صفت اس کی بیان کی گئی کہ ان تمام صفات کا حامل جو بھی شخص ہو، آپ اس کی بات میں نہ آئیے۔ کیوں؟ ان کان ذا مال و بنین، صرف اس وجہ سے کہ یہ مال والا ہے، اولاد والا ہے، صرف یہ کوئی معیار کسی کی بات کو ماننے کا نہیں، بلکہ اصل جو معیار ہے کسی کی بات کو ماننے کا وہ اس کی صفات ہیں، اس کی پرسنالٹی ہے، اس کی شخصیت ہے۔ اب اگر کوئی
بڑا پیسے والا ہے، دولت والا ہے، اولاد ہیں، نوکر چاکر ہیں، چاہے اس کے اندر 50 خرابیاں ہوں تو وہ بات ماننے کے قابل نہیں ہے۔ یہ کون ہے جس کے اندر یہ صفات ہے؟ دور نبوی کے اندر کفار مکہ میں، اور جس کی بات ماننے سے اللہ تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ اپنے نبی کو منع کر رہے ہیں، روک رہے ہیں۔ اس کی صفات کیا کیا یہاں بیان کی گئی؟ بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے، مہین، بالکل 2 کوڑی کا ہے، بے عزت، حماز، لوگوں پہ طنز کرتا ہے، مشائم بنمیم، چغلیاں کھاتا ہے، لوگوں کی شکایتیں ادھر ادھر لگاتا ہے، مناع للخیر، خیر کے کاموں سے لوگوں کو روکتا ہے، معتدی، لوگوں پہ زیادتیاں کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اسیم، بدعمل ہے، برے کاموں کا عادی ہے، عتل، بد مزاج ہے، سخت مزاج ہے، اجڑ ہے، اور پھر ثابت النسب بھی نہیں ہے۔ تو اگر غور کیا جائے، ان صفات کی حامل کئی پرسنالٹیز اس زمانے میں وہاں موجود تھیں، جن میں عام طور پر یہ 3 نام لیے جاتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اس سے مراد اخنس بن شریق ہے، اور کسی نے کہا کہ اسود بن عبد یغوث ہے، لیکن زیادہ تر مؤرخین، مفسرین اور اصحاب السیر کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اس شخص سے مراد جس پرسنالٹی کی طرف ان آیات مبارکہ میں تذکرہ کیا گیا ہے وہ ولید بن مغیرہ ہے۔ تو صراحتاً ولید بن مغیرہ ہے، لیکن جو ان صفات کا حامل ہوگا وہ سب یہاں مراد ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے اللہ کی آیتوں کو، قرآن کی، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، یعنی قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ اساطیر الاولین، یہ تو قصہ پارینہ ہے، یعنی پرانے لوگوں کی کہانیاں اور اسٹوریاں ہیں، اس کے اندر کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے جس کو اختیار کیا جائے، یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی ناک پر ذلت کا نشان لگائیں گے۔ خرطوم کے معنی تو آتے ہیں سونڈ کے، اور سونڈ ہوتی ہے ہاتھی کی، خرطوم الفیل، ہاتھی کی سونڈ، لیکن یہاں اس کو ذلیل کرنے کے لیے دنیا میں بھی کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کہتے ہیں تیری ناک تو سونڈ کی طرح ہے، تو اس میں اس کی تذلیل ہوتی ہے، ذلت ہوتی ہے، اس کی ناک کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کیونکہ ناک جو ہوتی ہے یہ عزت کی ایک علامت ہے۔ کہتے ہیں نا کہ وہ اپنی ناک پر مکھی بیٹھنے نہیں دیتا، یعنی اپنی عزت پہ وہ کوئی سودا نہیں کرتا، عزت پہ جب بات آتی ہے تو پھر وہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ہم اس کی سونڈ جیسی ناک کے اوپر ایک علامت لگائیں گے تاکہ اس کی ذلت اور اس کی رسوائی سب کے علم میں آ جائے۔ یہاں پر ان آیات مبارکہ میں ایک آیت آئی تھی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے عظیم ترین درجے پر فائز ہیں۔ تو اس موقع پر چند صحابہ کرام کے اقوال ہیں جو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے آئیں تاکہ ہم لوگ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھ کر اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ انس خادم تھے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مخدوم تھے، اور اس خدمت کا جو دورانیہ اور وقت ہے وہ 10 سال ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان 10 سالوں کے دوران کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے آپ نے کسی کام کو کرنے کے لیے کہا اور میں نے وہ کام نہیں کیا تو آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ مار پیٹ کرنا، ڈانٹنا، ڈپٹنا، غصہ کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔
پورے اس 10 سال کے عرصے میں ایک مرتبہ بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ اے انس تمہیں یہ کام کرنا تھا، تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ یا کوئی غلط کام اگر میں نے کر دیا جو نہیں کرنا تھا، تو اس پورے 10 سال کے عرصے میں آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اے انس تم نے یہ کام کیوں کر دیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے سوائے جہاد کے پوری زندگی اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا۔ پوری آپ کی حیات مبارکہ میدان جہاد کے علاوہ آپ نے اپنی جو پرسنل لائف ہے اس میں کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ کس کے مارا نہ ہلکے سے مارا، اور کسی کی لغزش پر، کسی کی غلطی پر پوری زندگی آپ نے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ ہاں اگر کوئی اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے اور اس کی کوئی شرعی سزا ہے تو وہ سزا تو دی جاتی تھی، حدود تو قائم کیے جاتے تھے اور آپ کے حکم سے وہ سزا دی جاتی تھی، کوڑے مارنے کی یا سنسار کرنے کی، یہ جو بھی سزا ہو، لیکن آپ نے اپنی ذاتی کسی مقصد کی وجہ سے کبھی پوری زندگی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام بخاری اور امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ آپ نے کبھی کسی مانگنے والے کو نہ نہیں کہا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے آپ سے کوئی چیز مانگی ہو اور جواب نے آپ نے کہہ دیا ہو نہ، کہ میں نہیں دوں گا یا میں نہیں دے سکتا۔ آپ کی اسی صفت کو فرزدق نے کہا تھا، ما قال لا قط الا فی تشہدہ، ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت لاؤہ نعم۔ کہ آپ نے پوری زندگی میں لا نہیں کہا، نو۔ کسی نے آپ سے کچھ مانگا ہو اور آپ کہہ دیں لا، پوری زندگی آپ نے نہیں کہا، اور آپ کا لا جو ہوتا تھا وہ صرف تشہد میں ہوتا تھا، اشہد اللہ الہ، صرف وہاں آپ کے منہ سے لا نکلتا تھا۔ یہ تو شاعر نے اپنی شاعری کے اعتبار سے یہ بات کہی ہے، اور پھر اس نے کہا کہ لولا التشہد کانت لاؤہ نعم، اگر تشہد نہ ہوتا جس میں لا ضروری ہے، غیر اللہ کی نفی کرنا ضروری ہے، تو آپ کی ڈکشنری میں لا ہی نہ ہوتا، لا کی جگہ نام ہوتا۔ بہرحال آپ کسی کو منع نہیں کرتے تھے، کبھی کسی کو نو نہیں کہتے تھے، جب بھی کسی نے کچھ مانگا آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق اس کو دیا۔ اور پھر یہی تعلیم آپ نے اپنی پوری امت کو دی، اور حسن اخلاق کے ایسے فضائل بیان کیے، ایسے فضائل بیان کیے کہ اگر ان تمام فضائل کو ہم بیان کریں تو اس کے لیے ایک بہت لمبا وقت چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، امام ابو داؤد نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان اچھے اخلاق کی وجہ سے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ بندہ مومن ہے جو پوری رات اللہ کی عبادت کرتا ہے اور پورے دن روزے رکھتا ہے۔ ایک ایمان والا بندہ جس کا عبادت کا یہ ذوق ہے کہ پوری رات تو وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور پورے دن وہ روزے رکھتا ہے، اس کا اللہ کے یہاں کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہوگا۔ ایک ایسا انسان، ایسا مسلمان جو نہ رات بھر عبادت کرتا ہے، نہ رمضان کے روزوں کے علاوہ اور کسی دن روزے رکھتا ہے، لیکن اس کے اخلاق اچھے ہیں، وہ لوگوں سے مسکرا کر ملتا ہے، وہ لوگوں سے تواضع کے ساتھ ملتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، یہ حسن اخلاق والا اس مقام پر اللہ کے یہاں فائز ہے جو رات بھر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور دن بھر روزے رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أنت العالم بحوائجنا ودعواتنا كلها، فاقض حاجاتنا وأجب دعواتنا يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات من فوق 7 سماوات في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.